ذوالقرنین جب وہاں پہنچا تو ایک مخلوق تھی جو دن کے وقت پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو باہر آ جاتی تھی، یعنی اس لیے کہ دن کے وقت سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پوری سائنس بیان کر رہا ہے کہ تمہاری جو زمین ہے اس کے اوپر میں نے سورج اور آپ کے درمیان میں بلینکٹس بنائے ہیں تاکہ آپ سورج کی رہ سکیں، اور وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنایا۔ آج وہ اگر بلیک ہول کی تصویر آپ دیکھیں، ایون یونیورس کی تصویر دیکھیں تو وہ بھی آنکھ جیسی نظر، وہ وہاں پہنچا وہاں، اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہاں اس کو ایک قوم پائی، اس نے وہاں زندگی تھی، اور پھر اللہ وہاں کہتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے چاہے رحم کر۔ اب یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، جو اچھے ہیں ان کو جزا ملے، انعام ملے گا۔ اللہ ذوالقرنین کو وہاں ڈسکریشن دے رہا ہے۔ ایک جگہ پہ فرعون کہتا ہے حامان کو کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ تاکہ میں سبابہ تک پہنچ چکوں، وہ سبابہ جو آسمان کی طرف جاتا ہے، اور میں دیکھوں موسیٰ کے رب کو۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اونچی بلڈنگ اور آسمان کی طرف جانے والا، وہاں بھی لفظ سبابہ یوز ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سعاد میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان میں مالک ہیں، تو اگر یہ مالک ہیں تو پھر یہ سبابہ کے اوپر چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی سبابہ کا لفظ یہاں بھی یوز ہوا ہے، وہ اوپر جانے کے لیے والے راستے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین پہلے سبابہ پہ چلا اور وہ وہاں پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ سبابہ پہ وہ چڑھا، اس سبابہ کو آپ پورٹل کہہ لیں، وام ہول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن قرآن اس کو سبابہ کہہ رہا ہے۔ تو اس ایک سبابہ کے اوپر چلا اور پھر وہ وہاں پہنچا جہاں اس نے سورج کو ایک مڑی، بلیک مڑی سٹرکچر میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ اب ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی دی تھی ذوالقرنین، تو واللہ عالم جی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم نہیں کیا کہ وہ نبی تھے۔ تو اب اگر ان کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی تو سورج تو دنیا میں کہیں ڈوبتا ہی نہیں، سورج تو کہیں نہیں ڈوبا۔ وکٹوریا کی 40% دنیا کے اوپر حکمرانی تھی تو اسے پتا چل گیا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب وہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورج کہیں غروب ہو رہا ہے نا، تو کہاں غروب ہو رہا ہے؟ سٹار کہاں ڈائی کرتا ہے جا کے؟ بلیک ہول میں۔ ذوالقرنین اس بلیک ہول کے پاس پہنچا ہے کہ جہاں اس نے پایا سورج کو ایک بلیک مڑی چیز میں ڈوبتا ہوا، اور وہاں جب پہنچا ہے تو وہاں اس نے ایک قوم پائی ہے۔ یہ تو عبدالسلام صاحب ابھی سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں کہ یونیورس میں زیادہ تر بلیک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمیہ کا لفظ یوز کیا اللہ نے، عینی حمیہ، ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہاں آپ کہہ لیں کہ ایک چشمہ تھا، یا عین کا مطلب ہے آنکھ، آنکھ جیسی شیپ تھی اس، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ اگر بلیک ہول کی تصویر آپ دیکھیں، ایون یونیورس کی تصویر دیکھیں تو وہ بھی آنکھ جیسی نظر آتی ہے۔ تو وہ وہاں پہنچا وہاں، اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہاں اس کو ایک قوم پائی، اس نے وہاں زندگی تھی، اور پھر اللہ وہاں کہتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے چاہے رحم کر۔ اب یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو سزا دے چاہے، اللہ وہ کہتا ہے کہ جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، جو اچھے ہیں ان کو انعام ملے گا۔ اللہ ذوالقرنین کو وہاں ڈسکریشن دے رہا ہے، جو چاہے سزا دے لے، چاہے وہ ذوالقرنین کہتا ہے نہیں ان کو دعوت دوں گا، جو اچھے کام کریں گے ان کو نہیں کچھ کہوں گا، جو برے ہوں گے ان کو سزا دوں گا۔ اب یہ اس کا ایک سبابہ کا سفر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ثم فاطمہ سبابہ، پھر وہ ایک اور سبابہ کے اوپر چلا اور پھر پہنچا وہاں پہ جہاں سورج کو اس نے طلوع ہوتا ہوا پایا۔ اب یہ کہاں پہنچا؟ ایک وہ تو چلے بلیک ہول پہ چلا گیا، یہ کہاں پہنچا؟ یہ نیبولا پہ پہنچا، نیبولا پہ پہنچا نا، جہاں سے سٹار جنم لے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک قوم تھی اور ہم نے سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اس لفظ پہ، اس آیت پہ غور کریے گا کہ وہاں ایک قوم ملی اور ہم نے سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ میننگ دیر بائی کہ ان کی ایٹماسفیئر نہیں تھی، اوزون لیئر ان کے اوپر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے اللہ زور دے کے کہتا ہے کذالک، ایسا ہی تھا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا بات میں کر رہا ہوں، ایسا ہی تھا
اور وہاں جو کچھ تھا وہ سارا مجھے پتہ بھی ہے اور میرے احاطے میں بھی ہے. وہ ایک ایسی عجیب و غریب دنیا تھی. عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے, روایتاً تھوڑی سی ضعیف ہے, لیکن قرآن کے اس نریشن میں فٹ بیٹھ رہی ہے کہ وہ ذوالقرنین جب وہاں پہنچا تو ایک مخلوق تھی جو دن کے وقت پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو باہر آ جاتی تھی. یعنی اس لیے کہ دن کے وقت سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں تھی. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ پوری سائنس بیان کر رہا ہے کہ تمہاری جو زمین ہے اس کے اوپر میں نے سورج اور آپ کے درمیان میں بلینکٹس بنائے ہیں, زون کے ڈیفرنٹ لیئرز, تاکہ آپ سورج کی جو ریڈیشن سے محفوظ رہ سکیں. اور وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنایا تھا. یہ اللہ کا, یہ اس کا دوسرا سفر ہے. اور یہاں کوئی کلام نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے ذوالقرنین کا اس قوم کے ساتھ جو وہاں رہ رہی تھی. اب جب وہ تیسری, پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر ایک اور سبابہ پہ چلا, تیسرے پہ, اور پہنچا بین سدین. ٹھیک ہے, 2 سدین کے درمیان وہ پہنچا. ٹھیک ہے, اب صد کا لفظ ہم نے ڈھونڈنا ہے کیا ہے. اور عربی زبان میں صد کا لفظ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آیا ہے, اور وہاں آیا ہے ایک پردے کی شکل کا. 2 پردے تھے, 2 سدین تھے. ٹھیک ہے, جہاں وہ پہنچا, بیریئرز سمجھ لیں آپ, 2 بیریئرز کے درمیان میں پہنچا, اور وہاں اس نے ایک قوم پائی. اور یہ تو کہتے ہیں, انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ وہ کوئی زبان نہیں سمجھ رہے تھے. ایسی بات نہیں, وہ کوئی بات پہ غور کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے. قرآن کا اصل مطلب یہ ہے, وہ سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین یہ یاجوج مجوج ہمیں کھا گئے, وہ اس کے علاوہ وہ کوئی بات سننا نہیں چاہ رہے تھے. تو وہاں پہ یاجوج مجوج وہ نہیں تھی قوم, کوئی یاجوج مجوج ایک ایسی قوم تھی جو ان کے اوپر آ کے اٹیک کرتی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس زمین کے اوپر یہ فساد مچاتے ہیں, بچاؤ. اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو اگلے سیگمنٹ میں پھر ہم ڈیٹیل سٹڈی کریں گے کہ یاجوج مجوج کو اس نے کیسے روکا, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ہاں کہ وہ اس دنیا کی بات نہیں ہے. اشارتاً میں کلوزنگ کرتے ہوئے بتاتا چلتا ہوں, اس نے کہا کہ مجھے لوہے کے تختے لا دو. اب وہاں کوئی سٹیل مل تو نہیں لگی ہوئی, تانبا ڈیل دوں گا, پگھلا ہوا تانبا. تو وہ کہاں سے آئے گا پگھلا ہوا تانبا؟ ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی ہائی ٹیک ورلڈ تھی وہ. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کی ہم ڈسکس کریں گے کہ یاجوج مجوج ہے کیا, اور اس نے کیسے اس کو روکا, اور اس کے بارے میں پھر کیا کہا, اور یہ کب باہر نکلیں گے, اور قرآن نے سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا ریلیٹڈ ہے دجال کے. جہاں ذوالقرنین نے 3 پورٹل کھولے, اور دجال 1 کھول لے, 2 کھول لے, ہو سکتا ہے 7 ہی کھول لے. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وہ کھولے تو تم, میرا ایک جو پیغمبر بھی نہیں تھا شاید ذوالقرنین, اس نے یہ کام کر لیا تو تم کر لیے, تو دجال نے کر لیا تو کیا. عبدالسلام صاحب, یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے گفتگو, دل نہیں کرتا کہ یہ ختم ہو یہاں پہ. ہم پورا قصہ سننا چاہتے ہیں. قرآن ہے نا جی, یہ قرآن ہے بالکل, بے شک, اور یہ اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جی جی, اور اس طرح سے سمجھا کے قرآن جو پڑھایا جاتا ہے اس کا الگ ہی مزہ ہے. تو بہت شکریہ عبدالسلام صاحب آپ کے وقت کا.